اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ اعتزاز صاحب، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا، الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی۔ آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ دیکھنا نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کتنے سیٹیں ملی۔ الحمدللہ سب سے زیادہ ملی۔ میری تو خواہش تھی، میری پارٹی ہے کہ اس کو کم از کم سادہ اور ایبسلوٹ میجورٹی مل جائے۔ بہرحال سب سے بڑی پارٹی ایمرج ہوئی ہے۔ اس سے یہ بھی ریلیونٹ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کتنی ووٹیں ملیں اور سیٹیں ملیں، بہت زیادہ ملی ہیں، بڑا اچھا ہے۔ یا اے این پی کو کتنی ملی ہیں۔ اصل چیز جو ہے، جو لوگوں کا فیصلہ ہے، وہ دیکھنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی اپنی کنگز پارٹی کو، یعنی جنرل پرویز مشرف نے جس جماعت کے لیے خیبر سے کراچی تک اور کوئٹہ سے لاہور تک کیمپین کی، انتخابی مہم چلائی، ووٹ مانگے، جن کے ٹکٹوں کی اپیلیں، اور کئی ایسے ٹکٹ انہوں نے بدلے، ٹکٹوں کی اپیلیں انہوں نے کی، جس کے بارے میں جس پارٹی نے کہا کہ ہم 10 مرتبہ پرویز مشرف کو وردی میں منتخب کریں گے، جن کے وزراء سارے کے سارے پرویز مشرف نے منتخب کیے، وہ جو جماعت پرویز مشرف کی تھی، یا پرویز مشرف کو کتنی سیٹیں ملیں؟ پرویز مشرف صاحب کو 342 قومی اسمبلی کی سیٹوں میں سے 55 ملی ہیں، صرف 55۔ یہ اصل جو پیغام ہے ووٹروں کا، پاکستان کے ووٹروں کا، وہ یہ پیغام ہے کہ 14% سے کم سیٹیں جنرل پرویز مشرف کو ملی ہیں۔ اس کو ہمیں اصل ہائی لائٹ کرنا، یہ چیز ہے۔ وہ آصف صاحب کو پاس جو سیٹیں ہیں، نواز صاحب کے پاس جو سیٹیں ہیں، اسفندیار ولی صاحب کے پاس جو سیٹیں ہیں، الطاف حسین صاحب کے پاس جو سیٹیں ہیں، وہ کس طرح کرتے ہیں، یہ ان کا سب کا اپنا اپنا معاملہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے پاس کتنی سیٹیں ہیں، اور وہ سیٹیں پھر میں عرض کرتا ہوں، یہ بڑا واضح فیصلہ ہے جنرل مشرف کے خلاف، جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ صدارت کا عہدہ چھوڑ دیں۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ اس سے کم پر بہرحال واضح انداز میں افتخار محمد چودھری صاحب کے ساتھ جو سلوک اور جو ان کا حشر جنرل مشرف نے کیے رکھا ہے، کہ 3.5 ماہ سے وہ شخص جو کہ اتنا پاپولر شخص نظر آیا کہ پشاور سے ملتان تک اور ایبٹ آباد سے براستہ، اگر بیچ میں اسلام آباد لیں، فیصل آباد تک، لائل پور تک 120 گھنٹے وہ سڑک پہ رہے ہیں۔ وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ساری لوگوں کے خون کے اندر تھی اور سب پارٹیوں کے لوگ تھے۔ لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کاف کا اتحاد کرایا جا رہا ہے، یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اگر کاف لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بناتی ہے تو پھر لوگوں کا کیا ریئیکشن ہو؟ نہیں، دیکھیں، مجھے اس کا احمد امکان نظر نہیں آتا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ اخبار بہت لکھ رہے ہیں یہ کچھ، پر مجھے امکان اس لیے نظر نہیں آتا کہ کاف لیگ کو تو ابھی پرسے میں بیٹھے ہوئے آصف زرداری صاحب کو 2 دن نہیں ہوئے تھے، اور شہادت بے نظیر صاحبہ کو 2 دن نہیں ہوئے تھے، اور اس کے بعد بدستور بعد میں بھی آصف زرداری صاحب نے خود تو کاف لیگ کو قاتل لیگ کہا ہے، قاتل لیگ کا ہے، اور پولیٹیکل ورکر اپنا پارٹی کا اس میسیج سے بندھا ہوا ہے، اس میسیج سے بندھا ہوا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کچھ سرکلز اس جوڑ توڑ میں مصروف ہیں؟ یہ مصروف ہیں۔ خود پرویز مشرف کے مصاحبین جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے، کسی طرح آصف زرداری صاحب کو مائل کیا جائے کہ وہ نواز لیگ کی طرف نہ جائیں اور ججوں کی طرف نہ جائیں۔ یہ 2 باتیں ہیں کہ جج افتخار محمد چودھری صاحب کو بحال نہیں ہونا چاہیے، اور میاں نواز شریف کے ساتھ الائنس نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی کی۔ یہ بالکل کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں جنرل مشرف کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ امریکنوں کی بھی سپورٹ لے لیں، حاصل کر لیں۔ اس میں میرے خیال میں امریکنوں کے لیے بھی یہ غیر دانش مندانہ بات ہوگی کہ وہ اس قسم کی کوشش کریں کہ ان کو سٹچ ٹوگیدر کرنے کی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے بھی دباؤ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ وہ بھی مشرف کی سپورٹ کریں؟ دیکھیں، دباؤ تو نہیں ہے، پر میرا خیال ہے امریکہ ابھی تک پرویز مشرف صاحب کو ہی
چاہتا ہے کہ وہ رہیں، اور میرا خیال ہے انہوں نے ابھی تک جو ہے مس ریڈ کیا ہے اس سارے پیغام کو جو عوام نے، پاکستان کے عوام نے دیا ہے کہ اور کنہوں کوئی نے، امریکیوں نے یا مشرف نے؟ مس ریڈ، مشرف تو مس ریڈ نہیں کر رہا، مشرف تو کہہ رہا ہے کہ میں اڑا دوں گا، اسمبلی اڑا دوں گا اگر افتخار محمد چودھری بحال ہوا۔ بھائی تم کون ہوتے ہو؟ 58(2)B کل اسمبلی کے الیکشن ہوئے، ہم تحفظ کریں گے، میں اسمبلی میں نہیں ہوں، پر میں اور وکلاء پاکستان کے اس اسمبلی کا تحفظ کریں گے، ہم گھراؤ کر دیں گے پریزیڈنسی کا اگر کسی نے بیلی آنکھ سے دیکھا اس اسمبلی کی طرف، حالانکہ ہم اس کے ساتھ اس میں نہیں ہیں، لیکن یہ کسی فوجی آمر کو ایک دن چیف جسٹس کو ڈسمس کرتا ہے، دوسرے دن 60 ججوں کو ڈسمس کرتا ہے، پھر ججوں کو گرفتار کر کے باہر خاردار تاریں لگا دیتا ہے، پھر ان کے بچوں کو بھی ساتھ گرفتار کرتا ہے، ان کو بچوں کو گھر سے باہر برآمدے میں آنے کی سہولت نہیں ہے کہ وہ آ کے دھوپ ہی لے لیں سردیوں کی اسلام آباد میں، کیونکہ وہاں پولیس بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ ایک صاحب کو کس حد تک ہم اختیار دیتے جائیں گے؟ پھر بھی لیکن کیوں اس چیز کو مس ریڈ کیا جا رہا ہے جیسے ابھی آپ نے کہا؟ نہیں، کوئی مس ریڈ نہیں کر رہا ہے، میرے خیال میں خواہشات ان کی ایسی ہیں، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بات صرف عوام کو ایک دفعہ پھر بتانا پڑے گا کہ ہم نے جو فیصلہ دیا ہے پرویز مشرف کے خلاف، 342 میں سے صرف 55 سیٹیں وہ بھی دھاندلی کر کے اس کو ملی ہیں، دھاندلی کر کے 364 دن دھاندلی کی ہے، ایک دن پریشر میں، لوگوں کے پریشر میں، میڈیا، آپ کے میڈیا کے پریشر میں انہوں نے تھوڑی سی گنجائش دے دی ہے کہ جی وہ پولنگ ڈے ذرا ٹھیک ہو جائے گا۔ پولنگ ڈے پہ بھی جس طرح جنوبی پاکستان میں ہوا ہے، جو کراچی کی وارداتیں ہم سن رہے ہیں، جو جنوبی پنجاب میں ہوا ہے، یہ اس قسم کی وارداتیں بہت ہوئی ہیں اور بڑے ریزلٹس چینج ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی قدریں انہوں نے ٹھیک پولنگ ڈے ہونے دیا۔ اس کے بعد بھی 364 دن کی دھاندلی الیکشن میں بھی پرویز مشرف کو صرف 55 سیٹیں ملیں 342 سے، یہ زیادہ اہم بات ہے بنسبت اس کے کہ کس کو اور کس کو کیا ملا۔ پرویز مشرف کو 55 سیٹیں ملیں، یہ بڑا کلیئر فیصلہ ہے لوگوں کا، اور اس فیصلے سے لوگ نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، اس جوڈیشری کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا کلیئر سٹانس نہیں ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں بڑا کلیئر سٹانس ہے، صرف یہ ہے موڈیلٹیز میں فرق ہے۔ پیپلز پارٹی نے بالکل پہلے دن سے کہا ہے کہ ہم آزاد عدلیہ چاہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پیپلز پارٹی کی، لیکن ججز کی ریسٹوریشن پہ کلیئر میں عرض کرتا ہوں، شہید چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو نے 9 نومبر 2007 جب یہ چیف جسٹس کو بظاہر معزول کر دیا گیا تھا اور وہ گرفتار تھے اپنے گھر میں، محترمہ شہید بے نظیر بھٹو گئیں ان کے گھر کے باہر، ان کے گھر کے باہر رکاوٹ، جہاں پولیس کی رکاوٹ ہے، خاردار تار کی 200 گز دور ان کے گھر سے رکاوٹ ہے، وہاں تک اپنے سب ساتھیوں کو لے کے گئیں۔ وہاں میڈیا کو، نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو، شہید نے یہ کہا کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان ہیں اور میرے چیف جسٹس ہیں۔ یہ آپ کے اخبارات نے، میڈیا نے سب کچھ دکھایا، انہوں نے اس بات کو کبھی واپس نہیں لیا، ایک دفعہ نہیں کہا کہ افتخار محمد چودھری چیف جسٹس پاکستان نہیں ہے۔ تیسری بات ہے کہ دیکھنا جو آصف صاحب کہہ رہے ہیں، وہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پارلیمنٹ ان کو بحال کرے، گو ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی انٹرونشن کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اللیگل ایگزیکٹو آرڈر پرویز مشرف نے کیا، جس کے تحت انہوں نے آئین کی میں اپنی طرف سے، اپنی جانب سے ترامیم کر دیں، ان ترامیم میں ججوں کو نکال دیا، چیف جسٹس کو آرٹیکل 209 کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، اور وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل نکال سکتی ہے۔ آرمی چیف کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ ایمرجنسی لگائے، آئین کو معطل کرے اور ججوں کو نکال کے امریکنوں کو کہے کہ یہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، اور ادھر ججوں کو نکالے، ایک ادھر اور بات کرے، ادھر اور بات کرے، اور ججوں کو نکال کے گھر بھیج کے اور کہے کہ اب میں نے آئین بحال کر دیا اور یہ ترامیم آپ لے لیں۔ یہ پرویز مشرف نے تو 6 ہفتے کے لیے ایمرجنسی لگائی۔ اگر اس کو ہم اصول کو تسلیم کر لیں تو آج سے آئندہ 100 سال تک اگر ہم تسلیم آج کر لیں، ہمارے بچوں اور بچوں کے بچوں تک یہ ہوگا کہ آئین کا کیا مقصد ہے۔ پھر ایک شخص، آرمی چیف جو ہوگا، وہ
6 हफ्ते के लिए ही नहीं, वो एक दिन के लिए मार्शल लॉ लगाए, आइन को मुअत्तल करे, पहले से तैयार की हुई तरामीम बीच में डाले, जजों को निकाह ख़त्म करे, पार्लियामेंट को ख़त्म करे, पार्लियामेंट का वजूद ही ख़त्म कर दे, आइन से ही निकाल दे कि पार्लियामेंट होगी ही नहीं, और फिर दूसरे दिन आइन को बहाल करके कहे कि ये आइन तरमीम हो गया। आइन तरमीम आर्टिकल 238 और 239 के तहत हो सकता है। इस सारी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी दबाव में आके सदर मुशर्रफ की हमायत हासिल करती है और हुकूमत बना लेती है इंडिपेंडेंट्स और MQM और दूसरे लोगों को मिला के, उस सूरत में क्या आपकी तहरीक फिर जारी रहेगी, आप लीड करेंगे तहरीक? दूसरे लोगों से आपकी मुराद जाहिर है कातिल लीग, जिसको हमने कहा, हमारी पार्टी ने कातिल लीग कहा है। मैं शायद ये ना भी कहता, पर हमारे चेयरपर्सन साहब ने कहा है, उसको भी आप बीच में शामिल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल दौर शुरू हो जाएगा। देखें, जब तक वकला की तहरीक फिर आप फिर भी लीड करेंगे? की तहरीक तो चलेगी, मैं चाहे कोई पार्टी हो। वकला की तहरीक जो है, और मैं ये नहीं देख रहा कि पीपल्स पार्टी, मुझे नज़र नहीं आता ये बातें करने की हैं, होने की हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आसिफ जरदारी साहब एक अपने हरफ के काफ़ी पक्के इंसान हैं, उन पे दबाव ज़रूर पड़ रहा होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन वो एक चीज़ में प्राइड करते हैं कि मैंने जो लफ्ज़ कह दिया है उस पर मैं पक्का और खड़ा रहता हूँ, उसका पहरा देता हूँ। मेरे साथ कई दफ़ा 11 साल 11.5 साल जेल काटी है उन्होंने, सिर्फ हरफ अपने के लिए, अपने लफ्ज़ के लिए, अपनी इज़्ज़त के लिए, जो बात कही है उसके लिए। 2.5 साल उन्होंने पहले और जाम सादिक अली की जेल काटी, 8 साल उन्होंने दूसरी मर्तबा जेल काटी है, और इसमें भी बड़े खौफनाक अरबाब रहीम जैसे वज़ीर आला के तहत भी जेल काटी है, सख्त जेल काटी है, ज़बान काटने की कोशिश उनकी की गई और उनको मतलब है टॉर्चर किया गया, बार बार और बारहा टॉर्चर किया गया। वो एक ही शख्स, एक ही बात तो वो पे तो फ़ख्र करते हैं, और बहुत सारी बातें उन पे हैं खूबियाँ, पर एक तो खूबी कि जी मैं अपने हर्फ का पक्का हूँ। मेरे साथ उन्होंने कई दफ़ा कहा यार अब तुमसे मैंने बात कह दी है, ये होगा। अब उन्होंने, मैं तो खुद समझता हूँ, मुझे कोई इसमें शक नहीं है, मेरे ज़हन में इबाहम नहीं है कि वो काफ लीग के साथ और मुशर्रफ के साथ चलने का इरादा नहीं रखते। ठीक है, निगोसिएशंस होती हैं, लोग मिलते हैं, अमेरिकन भी मिलेंगे, परवेज़ मुशर्रफ के नुमाइंदे भी मिलेंगे, आज नहीं मिले तो ज़रूर मिलेंगे। आप देख रहे हैं कोई अमेरिका की तरफ से दबाव है कि वो मुशर्रफ की सपोर्ट करें जरदारी साहब? मुझे इल्म नहीं है कि उन पे क्या, उनकी ये जो मुलाकातें हुई हैं इस्लामाबाद में, मुझे इल्म नहीं है क्या गुफ्तगू हुई है, पर मुझे इतना अंदाज़ा ज़रूर है कि अमेरिका अभी भी परवेज़ मुशर्रफ को चाहते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ रहे, और ये पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ एक मूव होगी अगर अमेरिका इस पे डटा रहा है, क्योंकि लोगों ने फ़ैसला दिया है। अमेरिका को भी तो अरिथमेटिक देखना चाहिए ना कि 342 में से 55 सीटें आए, 55 सीट्स आउट ऑफ 342। किस मुल्क में, दुनिया के किस मुल्क में कोई बदस्तूर हुक्मरान रह सकता है या सदर रह सकता है जिसको इतनी ज़्यादा बड़ी डायरेक्ट पर्सनल डिफीट दी हो लोगों ने? सो अमेरिका को नहीं चाहिए कि वो दबाव डालें या किसी, क्या वजह क्या देखते हैं कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, अमेरिकनों ने एक समझ रखा है, और मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब ने उनको बावर करा रखा है कि जो जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ, वॉर ऑन टेरर, उसमें बस मेरे अलावा कोई आपके लिए नहीं सब मुफीद हो सकता, और वो समझते हैं ये जंग सिर्फ हथियारों से लड़ी जाती है। मेरे ख्याल में कोई जंग भी सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जा सकती। क्लेमेंट था वज़ीर आज़म फ्रांस का, जिसने पहली जंग अजीम में कहा था कि वॉर इज़ टू सीरियस ए मैटर टू बी लेफ्ट टू द जनरल्स। वॉर जर्नैल लोगों पे नहीं छोड़ी जा सकती कि आप उनको ही सारे इख्तियार। हम तो अमन की बात कर रहे हैं और जंग की बात कर रहे हैं, अमन में भी हमारे जर्नैल बैठ जाते हैं, जंग में भी। और अमेरिकनों को ये एहसास होना चाहिए कि सबसे बड़ा हथियार दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, सबसे बड़ा हथियार एक ऐसा अवाम है जिनके हकूक़ हों,
حقوق سے لیس ہو اور حقوق کی داد رسی ہو سکے، ان کے تحفظ کے لیے داد رسی ہو سکے، یعنی عدلیہ کا ادارہ ہو. ایک کنٹری اور اے نیشن ود enforceable rights, empowered nation with enforceable rights. انفورسمنٹ کس نے کرنی ہے؟ عدلیہ نے. پرویز مشرف نے عدلیہ کی ساری عمارت اور ڈھانچے کو مسمار کر دیا. جب چیف جسٹس کو آپ قید کر لیں تو کون سا جج آزاد ہوگا؟ اس کے بعد اس کے ذہن میں کوئی ہوگا وہ کہے گا میں بچوں کے سمیت اپنے گرفتار ہو جاؤں گا، یہ آرمی چیف مجھے اندر کر دے گا، میں میجر کے خلاف ہی فیصلہ کیوں دوں، میں آئی جی کیا ایس پی کے خلاف فیصلہ کیوں دوں؟ اور عدلیہ کے سامنے ایس پی کی زیادتی، تھانے دار کی زیادتی، یہ ریپ ہوتے ہیں ہمارے تھانوں میں، بچیاں ہماری ریپ ہوتی ہیں. افتخار محمد چودھری کیا کر رہے تھے؟ مختار مائی کہیں ہوتی اگر افتخار محمد چودھری نہ ہوتے، سو موٹو نہ ہوتا. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، میں نے یہاں کہا ہے، میں نے لکھا ہے، میں نے نیوز ویک میں آرٹیکل لکھا ہے، وہ بنیادی طور پہ امریکنوں کے لیے تھا، آڈینس کے لیے تھا، کہ وین یو گو ٹو میٹ دا پریزیڈنٹ آن دا ہل، یہ سارے جاتے ہیں امریکہ آتے ہیں، پریزیڈنٹ آن دا ہل، تو دیر از اے پرزنر آن اندر ہل، وہ قریب ہی 1 کلومیٹر سے کم فاصلے پہ ایک قیدی ہے ایک اور پہاڑی کے اوپر. اگر پریزیڈنٹ کو، صدر کو آپ ایک پہاڑی کے اوپر، وہ پہاڑی کے اوپر ہے ایوان صدر، وہاں ملنے جاتے ہیں تو کم از کم اس قیدی کا، پرزنر آن دا ہل کا بھی پوچھ لیا کریں، جس کو، جو چیف جسٹس ہے پاکستان کا. ایسا احمد، اس طرح کا واقعہ دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. صرف معزول کرنے کی بات نہیں ہے کہ معزول کر دیے 60 جج معزول کرنے کا بھی واقعہ دنیا کی تاریخ میں کسی شہنشاہ، کسی بادشاہ، کسی سلطان، کسی قیصر، کسی کسریٰ نے یہ نہیں کیا. اور میں یہ عرض کر دوں، یہ تو معزول کرنا ہے نا، گرفتار کرنے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ چیف جسٹس کو گرفتار. 500 سال پہلے برطانیہ میں سر ٹامس مور کو گرفتار کیا گیا تھا، چیف جسٹس تھا، اس کے بھی بچوں کو نہیں گرفتار کیا گیا. پرویز مشرف نے تو ایک نئی نظیر، جو کہ برما میں نہیں ہوئی کام. اچھا، آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں امریکیوں سے، آپ کیا یہ چیزیں بتائیں آپ نے ان کو؟ میں تو سب کو، میں تو ایک دفعہ نہیں، میری تو ملاقاتیں جتنی ہوئی ہیں، جب ہوئی ہیں، میں تو ان کو بتاتا رہا ہوں. یہ مجھے نہیں ملنے دیتے رہے پیچھے. آج کل ذرا زیادیاں ہیں کہ مجھے باہر تو پولیس ہے، گھر سے نہیں باہر جانے دیتے، نظر بندی ہے. لیکن یہ جس طرح آپ آ گئے ہیں وزٹرز کو، انہوں نے جب سے الیکشن رزلٹ آیا ہے پرویز مشرف کے خلاف، مجھے ذرا، کیونکہ میں تو اس کا مخالف ہوں بھائی، اور لوگ جانتے ہیں، انتظامیہ بھی جانتی ہے کہ یہ اس کا مخالف ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اتنا اچھا پرفارم نہیں کر سکی پنجاب میں، اس کی گرتی ہوئی مقبولیت کی وجہ کیا ہے؟ نہیں، گرتی ہوئی مقبولیت تو ایسی نہیں ہے، پر میں یہ سمجھتا ہوں، میری نگاہ میں، اور میری تو خواہش، دیکھیں میری پارٹی ہے اور اس سے میرا دیرینہ رشتہ تعلق ہے. اور بہت سے ساتھی، میں نے ایک دفعہ محترمہ سے کہا کہ غور کریں کہ جو 1988 میں آپ کے ساتھ تھے جب آپ نے حلف اٹھایا، ان میں سے وہ جو ٹیم تھی ان میں سے کتنے باقی آپ کے ساتھ آج کھڑے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ فاروق لغاری، افتخار گیلانی، چیمہ صاحب جو تھے، راؤ صاحب، راؤ سکندر صاحب، فیصل صالح صاحب، یہ ساری ٹیم تھی. میں نے کہا ایک بچا کھچا ان میں سے ایک آدھ چاول کا دانہ میں ہوں، ایک اور ملیں گے. تو میرا تو ایک ذہنی، شعوری، جذباتی رشتہ ہے اس پارٹی کے ساتھ. میری تو خواہش یہی تھی کہ یہ اکثریت لے، مکمل اکثریت لے، وفاق میں بھی، پنجاب میں بھی، اور یہ ممکن تھا. پھر کیا ہوا؟ میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب نے ہمارے سے زیادہ افتخار محمد چودھری کے کاز کو اور کیس کو اٹھایا. ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ تھا ووٹ کا، اور وہ ووٹ تھا خون شہادت کی تقدیس کا، جس کا میں نے پہلے عرض کیا، اس کی تکریم کا، اس کے جذبات کا. اور بے نظیر صاحبہ کا ووٹ اتنا زیادہ تھا کہ جس کی حد نہیں. اس پہ تھوڑا سا ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ اگر ہم کر لیتے، کہ ہم بھی واضح طور پہ اگر اتنا سٹینڈ لیتے، اتنا واضح سٹینڈ لیتے، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 40-45 سیٹیں یقیناً اور مل جاتی. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ورڈکٹ دیا عوام نے، اس کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے یہ ممکن ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ
رابطے بحال رکھے یا اس کے ساتھ مل کے آگے پھر کوئی حکومت بنانے کی کوشش کرے؟ دیکھیں رابطوں کا تو کوئی عرض نہیں، سب ملیں گے آصف زرداری صاحب سے. آصف زرداری صاحب از ٹوڈے دا موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹی ان پاکستان، ویری کلیئرلی ہی از دا موسٹ امپورٹنٹ موسٹ پاورفل پرسن ان پاکستان ٹوڈے. ان کے ہاتھ میں پاکستان اور پاکستانیوں کی تقدیر ہے. تو اسٹیبلشمنٹ والے بھی ملیں گے، دوسرے بھی ملیں گے. میری بھی خواہش ہے کہ میں ملوں، مجھے یہاں سے نظر بندی سے رہائی ہو تو میں ان کے پاس جا کے بیٹھوں. لیکن میری رائے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل کر ہم نے 1988 میں بڑا نقصان اٹھایا تھا، اور نتیجتاً 18 مہینے کے بعد اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں نکال کے فارغ کر دیا تھا. ہمیں کمزور رکھا تھا اور فارغ کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اس وقت ہمارے پاس ایک سٹرینگتھ اور پاور ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ ساری ایک تھی، اور اسحاق خان صاحب ایک بڑے سٹرونگ سویلین ملٹری بیکڈ تھے پریزیڈنٹ، اور آرمی چیف ان کے بالکل ساتھ پیچھے جم کے کھڑے تھے اسلم بیگ صاحب. اس وقت پرویز مشرف صاحب بالکل متنازع ہیں، بلکہ مسترد ہیں، متنازع نہیں مسترد ہیں. اس کے وقت ان کے ساتھ جانا، اور میں نہیں سمجھتا کہ آصف زرداری صاحب ایسا فیصلہ کریں گے. بہرحال جو فیصلہ ہوگا پارٹی کرے گی، تو میرے خیال میں ایسا فیصلہ نہیں ہوگا. اچھا، نون لیگ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا اتحاد یا پاکستان مسلم لیگ نون نے آفر کیا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنائے، تو کیا یہ ملاپ جو ہے دو مخالف پارٹیاں رہیں، آپ کی بھی کافی سپورٹ رہی، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ جو ہیں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ کے مقابلے میں ہم کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کریں گے، تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کمزور ہو رہی ہے اس کی وجہ سے اور نون لیگ کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ نہیں، فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر اپنا ذاتی رائے ہے، ویسے یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنا ہے. سینٹرل ایگزیکٹو کرے گی، ایگزیکٹو کمیٹی کرے گی، آصف زرداری صاحب کریں گے. میری تو ایک رائے ہے ذاتی طور پہ، ایک شخص کی رائے جس کے پاس کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، پر میری رائے یہ ہے کہ اگر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ دو بڑی جماعتیں نکل کر سامنے آئی ہیں، ان کے درمیان تعاون ہو، ان کے درمیان اتحاد ہو، تو پاکستان کے لیے بہت بہتر ہے. مسائل بہت زیادہ ہیں پاکستان کے. جو حکومت بنائے گا، اگر باہر رہ گئے کچھ، اور آصف زرداری صاحب اس معاملے میں بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی باتیں، سب کو ساتھ لے کے چلنے کی، اس میں اگر مطلب ہے ہم کوئی ایسی حکومت بنا لیں گے ان لوگوں کے ساتھ جن کو لوگوں نے مسترد کیا ہے. اب دیکھیں نا، کاف لیگ کے 40 سیٹیں 270 میں سے یا 55 سیٹیں 342 میں سے تو آئی ہیں، لیکن شجاعت حسین صاحب ہار گئے، امیر حسین صاحب جو کہ قائم مقام صدر اور سپیکر تھے ہار گئے، ان کے شوکت عزیز صاحب تو بھاگ ہی گئے، وہ تو ووٹ ڈالنے نہیں آئے. ووٹ ڈالنے ہی جو نہ آئے وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم، اس کا ملک اور پاکستان سے تعلق کیا ہے؟ امپورٹڈ آدمی تھا، آٹے کی لائنیں لگوا کے چلا گیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ راؤ سکندر اقبال صاحب ہار گئے، ہمایوں اختر صاحب ہار گئے، شیخ رشید صاحب ہار گئے، لیاقت جتوئی صاحب ہار گئے. ان کے برج الٹ گئے، لوگوں نے سزا دی ہے، ان کو سزا دی ہے پرویز مشرف کے ساتھ چلنے کی. اب ہمیں اس سے کچھ ظاہر ہے سبق ہی حاصل کرنا چاہیے نا. ہم اسی راستے پہ چل پڑے تو میرا خیال ہے کہ نقصان اٹھائیں گے، پر میرا نہیں خیال کہ آصف زرداری صاحب ایسا کریں گے. ان دانشور ہیں، اور میری نگاہ میں انہوں نے پہلے سے ہی پیرامیٹرز، جب قاتل لیگ کا تھا اس سے ہی انہوں نے وہ قاتل لیگ کہہ کے وہ اتنی زیادہ نقصان پہنچایا ہے الیکٹورل
نقصان انتخاب میں کاف لیگ کو، اور پھر کاف لیگ نے جس طرح کی کیمپین کی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف اور پنجابی سندھی ایشو اٹھانے کی، کو یہ تو آصف زرداری نے بچایا ہے. انہوں نے تو کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے کیا کسر چھوڑی تھی؟ انہوں نے تو کہا کہ وہ سندھیوں پنجابیوں آپ فلاں جگہ پناہ لو سندھ میں. وکلا تحریک چلتی رہی، آپ کو اوپر کافی دباؤ بھی ہوگا مختلف سرکل سے، آپ کی بیٹی سے بھی ملاقات کی صدر مشرف صاحب نے، تو کس قسم کے دباؤ آپ کے اوپر ڈالے گئے اس وقت؟ دیکھیں، دباؤ تو بہت سارے آپ جانتے ہی ہیں کہ آخرکار ریاستی ادارے کون کون سے ہیں دباؤ ڈالنے والے اور دھمکیاں دینے والے. بڑی بڑی ہمیں دھمکیاں ملی ہیں چیف جسٹس صاحب کو بھی، مجھے بھی. منیر ملک صاحب کے ساتھ تو سلوک ہی کیسا کیا، علی احمد کرد کے ساتھ، طارق محمود کے ساتھ. علی احمد کرد کو سیاہ ٹوپی پہنا کے رحیم یار خان سے گرفتار کیا گیا. ایک ایسا مطلب ہے سینئر وکیل ہے، وائس چیئرمین پریزیڈنٹ پاکستان بار کونسل کا رہا ہے، اس کو اس طرح ہتھکڑیاں لگائیں رحیم یار خان اسٹیشن پہ جس طرح کوئی خالد رؤف کو گرفتار کرتے ہوں بیچارہ. پھر طارق محمود صاحب کو فرش پہ لٹایا سردی میں اور نیچے ایک دری دے کے، ان کی کمر خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے. منیر ملک صاحب کے دونوں گردے فیل ہو گئے. اب یہ میں ذرا بچا رہا. میں ایک ریگولر بندہ ہوں، ہفتے میں 3 یا 4 مرتبہ جم جانے والا، اور اگر میں نے 26 گھنٹے مسلسل ڈرائیو کیا ہے اور میری کمر میں تکلیف نہیں ہوئی تو یہ جم کی وجہ سے. یہ بچوں کے لیے بھی میں ایک پیغام، 26 گھنٹے ڈرائیو میں کبھی نہیں تھا سوچ سکتا میں کر سکتا ہوں. کوئی آپ کو آفرز بھی کرائی گئی اس سلسلے میں؟ آفرز بھی تو بہت ہوتی ہیں. اب میں اس میں کیا کہوں، اپنی خود ستائش ہی لگتی ہے، پر آپ سمجھ لیں کہ جب میں ایم این اے تھا، قومی اسمبلی کا ممبر تھا، آخر جب تحریک چلی ہے چیف جسٹس کی، اور چیف جسٹس کی تحریک میں جب میں نے عدالت میں وکالت شروع کی ہے اور سڑک پہ ڈرائیونگ شروع کی ہے، دونوں کاموں کے لیے مجھے مامور کیا گیا چیف جسٹس صاحب نے اور منیر ملک صاحب نے. تو اب ایم این اے کو آپ جو لالچ دے سکتے ہیں وہ لالچ تو مجھے دی گئی. جو بھی آپ ایم این اے کو بنا سکتے ہیں میکسیمم، وزیر اعظم بھی بنا سکتے ہیں. میں اب میکسیمم جو کچھ بنا سکتے ہیں. انہوں نے کہا 15 منٹ کے اندر ساری نقشہ بدل دیں گے، آپ کے لیے جگہ خالی کر دیں گے. 15 منٹ آپ بس ایک بیان دے دیں کہ چیف جسٹس صاحب غلط ہیں اور یہ وہ. اب میری بیٹی کے ساتھ جا کے پرویز مشرف صاحب کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے بڑا دکھ ہوا اس بات کا. میں یہاں قیدی ہوں آپ کا بھائی. میری بیٹی نے پوچھا والدہ سے، والدہ کے فون چل رہے تھے، میرے فون تو پرسوں ترسوں سے چلنے شروع ہوئے ہیں، لائنز بھی کٹی ہوئی تھیں. والدہ سے پوچھا، وہ اس نے مجھے آ کے پوچھا اندر گھر آ کے کہ بیٹی کا فون آیا، وہ کہتی ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے بلایا. وہ ڈیووس میں کام کرتی ہے، ورلڈ اکنامک فورم میں. یہ چلی گئی تو اس کو جاتے ہی کہتے ہیں، بیٹھتے ہی کہتے ہیں 1 to 1 کہ ول یو اسٹارٹ اور شوڈ آئی اسٹارٹ. اس نے کہا سر میں نے تو درخواست نہیں کی، انٹرویو کی، آپ نے انتہائی کرم نوازی ہے آپ کی. انگریزی میں بات اس نے کی. اس نے کہا یو ہیو بین ویری کائنڈ، اٹس مائی پریولیج دیٹ یو ہیو آسکڈ می اوور، بٹ آئی ہیو نتھنگ ٹو سے. اینی تھنگ یو سے آئی ایم ہیئر ٹو لسن ٹو یو سر. کہتے ہیں تو پھر تمہارا، میں بتانا چاہتا ہوں تمہارا باپ بڑا سازشی ہے، ہی از اے کنسپیریٹر، ہی از این ایجیٹیٹر. اس کو اس لیے پکڑا ہوا ہے ہم نے، وہ جو ایجیٹیٹ کرتا ہے وہ کانسپیریٹر ہے. اس نے کہا وہ تو وکیل ہے سر، وہ تو وکیل ہے. نہیں وکیل ہے، وکالت میں پالیٹکس لاتا ہے. وہ کہتی ہیں ہاں پالیٹکس بھی، پالیٹیشین بھی ہے، ٹھیک ہے. وکالت اور قائد اعظم بھی وکیل بھی تھے اور پالیٹیشین بھی تھے، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے دونوں چیزیں ہونا. نہیں وہ چیف جسٹس کا کیس کر رہا ہے، جو چیف جسٹس کرپٹ ہے، کرپٹ چیف جسٹس کا. اس نے کہا جی کرپشن کا ایشو نہیں ہے، ایشو ہے انسٹیٹیوشنز کا. کہ نہیں وہ کرپٹ ہے. 28,000 کی رسیدیں میں تمہیں دکھاؤں وہ رسیدیں جو 28,000 کا پٹرول وہ چوری کرتا رہا ہے مہینے میں، جعلی. میں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، میرے پاس ہے رسیدیں، میں دکھاؤں جعلی رسیدیں جو پیٹرول پمپ ہی نہیں ہے. اس نے کہا سر
وہ پیٹرول پمپ سے جا کے چیف جسٹس تو کبھی خود تو نہیں ڈلواتے ہوں گے، اور اگر چیف جسٹس نے کرپشن ہی کرنی ہے تو کسی کیس میں 2 کروڑ 4 کروڑ پیسہ لے، مہینے کے 28,000 روپے لینے کا ان کو کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کہ اس کے لیے تو اور لوگ مامور ہوتے ہیں۔ اب اس طرح کی باتیں اب مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں پرویز مشرف صاحب کے لیے، لیکن صرف کہ ان کو اللہ تعالیٰ کچھ ذہنی سکون دے۔ وہ ذہنی طور پہ پریشان ہے، ظاہر ہے بہت پریشان ہے۔ جو ایک قیدی کی بچی کو جنیوا میں بلا کے، اور پھر کہتے ہیں وہ سازش کی، تمہارے باپ نے خلیل رمدے کے ساتھ مل کے اور چیف جسٹس کے ساتھ مل کے، اور وہ جنیوا آ کے اس نے سازش کی اور فیصلہ کیا۔ اس نے کہا جی جنیوا بالکل آئے میرے باپ، چھٹی کے پہ آئے میری والدہ کے ساتھ، جب یہ کیس ختم ہو گیا تو اس وقت جنیوا آئے، رمدے صاحب بھی آئے، بالکل ان کا ہم زلف یہاں ہے، 20 سال سے یہاں ہے، وہ 20 سال سے جنیوا آتے ہیں چھٹی کے لیے، دونوں تھکے تھکائے تھے، اور ایک رمدے صاحب کے ساتھ سازش بھی کر لیتے۔ باقی 12 ججز کو، جن میں سے آپ نے بھی جج رکھ لیے ہیں، 6 جج تو آپ نے آج رکھے ہوئے ہیں، ان سے متفقہ فیصلہ میرا والد ایک جج سے سازش کر کے کیسے لے سکتا تھا؟ یہ تم ہر بات کا جواب دیتی ہو، ہم وی کانٹ ایگری therefore وی کی ناٹ ایگری، تھینک یو ویری مچ، آدھا گھنٹہ بلا کے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے، اور میری بچی کو تو میں تو ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں، پر میرے خیال میں وہ بھی احسان کریں پاکستان پہ اور استعفیٰ دے دیں اب۔ اچھا، اب نئی حکومت بن رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آبویسلی کلیئر میجورٹی ہے کہ وہ پرائم منسٹر بنا سکیں۔ 2-3 نام آئے، پہلے آصف علی زرداری صاحب نے بھی کہا کہ وہ بھی ہو سکتے ہیں کینڈیڈیٹ، لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہے۔ لیکن مخدوم امین فہیم، شاہ محمود قریشی، اور ایون آپ کا بھی نام ہے زیر غور، مختلف جگہوں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو بھی بنایا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا نام ہونا چاہیے؟ آصف صاحب بھی قومی اسمبلی میں نہیں ہیں، میں بھی قومی اسمبلی میں نہیں۔ اب جو قومی اسمبلی میں ہیں، آپ نے دونوں نام لیے ہیں، بڑے معتبر اور اچھے نام ہیں، اور لیکن اگر آپ پوچھتے ہیں کہ سندھ سے یا پنجاب سے ہونا چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو وزیر اعظم کو سندھ سے ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو سندھ سے ہونا چاہیے۔ کیا وجہ؟ سندھ کو اس دفعہ پنجاب کو قربانی دینی پڑے گی۔ پنجاب سندھ کا زخم ہمارا بھی ولی بھی بہت بڑا ہے، بے نظیر صاحبہ کی شہادت بہت بڑا ہے۔ وہ سندھ کی نہیں تھی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سندھ کی تھیں، اگر کوئی سندھی میرے سے لڑنے کو بھی جھگڑنے کو بھی تیار ہے تو میں کہوں گا کہ وہ پنجابی تھی۔ پٹھان کہے گا وہ پٹھان تھی، بلوچ کہے گا وہ بلوچ تھی، کشمیری کہے گا وہ کشمیری تھی، مہاجر اردو سپیکر کہے گا وہ اردو سپیکر تھی، ہر کوئی صوبوں کی زنجیر تھی۔ وزیر اعظم اس دفعہ میری رائے میں سندھ سے ہونا چاہیے۔ آصف زرداری صاحب قومی اسمبلی میں ہوتے تو بے شک پاکستان پیپلز پارٹی میں میرا خیال ہے غیر متنازع نام ہوتے، لیکن امین فہیم صاحب بھی غیر متنازع ہیں چونکہ اسمبلی میں ہیں، موجود ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وکلا تحریک اور یہ آپ کی نون لیگ کے ساتھ تھوڑی سی ملنا جلنا، اس کی وجہ سے آپ پارٹی سے تھوڑا سا دور ہو گئے؟ نہیں، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ پارٹی نے، نواز لیگ نے مجھ پہ پے در پے، سچی بات ہے، احسانات کیے ہیں۔ ایک بڑا احسان ان کا یقیناً یہ تھا، یہ ایک وکیل کے لیے بڑا احسان ہوتا ہے کہ میں ان کے مخالف تھا، اور میں لیڈر آف دی، پہلے ایم این اے کے طور پہ جب پہلی گورنمنٹ میں وزیر اعظم تھے نواز شریف، پھر دوسری گورنمنٹ میں جب وزیر اعظم تھے نواز شریف، تو میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا سینٹ میں۔ میں نے کوئی معاملہ، کوئی وقت، کوئی ایشو چھوڑا ہی نہیں جس پہ تنقید نہ کی ہو، اور میں اب محسوس کرتا ہوں کہ حقیقت ہے ذاتی تنقید بھی کی ہے، ذاتی ذات کو ان کے متنازع کر کے اور تنقید کی، پر انہوں نے اپنے مخالف کو، میں ان کا مخالف تھا، ان کا حریف تھا، میں بے نظیر صاحبہ کی پارٹی کا لائلسٹ تھا اور ہوں پر تھا اس وقت۔ انہوں نے اپنی بیگم کو میرے پاس جب اس گھر میں بھیجا کہ آپ کو وکیل کرنا ہے، جیل میں وہ ہے، تو میں تو کانپ گیا۔
اللہ تعالیٰ سے کہوں کہ مجھے یہ اتنا بڑا اعزاز تو میں نہیں، میں تو ایک ضعیف سا نحیف سا آدمی ہوں، میں نہیں اٹھا سکوں. میں نے ان کو بھی کہا، میں نے کہا اگر میں کیس ہار گیا پوری توانائیوں سے لڑ کے بھی تو کلثوم بھابھی میری آپ اور آپ کی فیملی تو کہے گی کہ آپ پہ الزام لگائیں گے کہ آپ گئیں کیوں اس کے پاس. میں نے کہا بڑے میاں صاحب اس وقت اللہ بخشے حیات تھے، وہ میں نے کہا وہ کہیں گے. انہوں نے کہا سب نے فیصلہ کیا ہے آپ پہ. تو میرے ساتھ میرے پہ احسان تھا ان کا. وہ سمجھتے ہیں میں نے احسان کیا کیس لے کے ویسے، اور وہ اس کا ہی وہی لوٹاتے رہتے ہیں. میں نے یہ شرط لگائی کہ میں محترمہ سے پوچھ کے اجازت لے کے کروں گا، اور یہ دنیا جانتی ہے کہ میں نے محترمہ سے بات کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے. میں نے محترمہ دبئی میں تھی ان سے بات کی. محترمہ بھی شہید محترمہ بھی ششدر رہ گئیں کہ آپ کے پاس واقعی آئے. میں نے کہا آپ تو ان کے اتنے مخالف ہیں. میں نے کہا آپ کے پاس واقعی ہیں؟ میں نے کہا بی بی بالکل آئے. کہنے لگی پھر میں نے کہا آپ سوچ لیں. کہنے ایک رات سوچنے دو، کل اور مشورہ کر لوں پارٹی سے. دوسرے دن ان کا فون آیا کہ میں نے جس سے مشورہ کیا پارٹی میں، اور مجھے پتہ ہے کن کن سے کیا ہوگا، سب نے کہا کہ نہ یہ نہ اجازت دیں اعتزاز کو، کیونکہ ہم وی شوڈ ناٹ ہیلپ ہم اینڈ لون ہم آؤٹ، لون اعتزاز ٹو ہم. پر مجھے کہنے لگی کہ مجھے رات کو یہ خیال آتا رہا کہ وہ جیل میں ہے، اور جیل کی سلاخوں میں سے اس نے ہاتھ باہر نکال کے انہوں نے اور بڑھایا ہے اعتزاز ہولڈ ہز ہینڈ، ہولڈ ہز ہینڈ. یہ مجھے ان کے الفاظ یاد ہیں. سو دونوں طرف سے، ایک طرف سے ظرف تھا کہ اپنے مخالف کے پاس آئے، یہ دونوں باظرف شخصیات تھے. دوسری طرف ظرف تھا کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی ساری کہہ رہی ہے کہ نہ اعتزاز کو. ایک آدھ نے کہا جو میں کہ بھئی اعتزاز کو بالکل آپ لون کریں، وہ بھی میں جانتا ہوں کس نے کہا. لیکن شی سیڈ کہ رات کو میں نے سوچا کہ وہ تو جیل میں پڑا ہے اس وقت میاں نواز شریف، سلاخوں میں انہوں نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا، اعتزاز اس کا ہاتھ تھام لو، نہ چھوڑو. اب اتنا ظرف جب پارٹیوں کی قیادتوں میں ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آصف صاحب میں بھی ظرف ہے، بڑا ظرف دکھایا انہوں نے، اپنے حرف کا پاس بھی دکھایا. آپ کو لگ رہا ہے کہ دونوں مل کے قربت آئے گی، میرا خیال ہے قربت اگر ہوگی. کوئی ایسا سین بن گیا جس کے تحت کہ آصف علی زرداری صاحب کو کوئی فورس کیا گیا یا مختلف دباؤ ڈلوا کر یہ حکومت بنا دی گئی، آپ کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ کیا آپ پارٹی چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ نہیں، پارٹی چھوڑنا نہیں چھوڑتے، نہیں پارٹی، احمد ولید پارٹی نہیں چھوڑتے. ایک دفعہ میں اس پارٹی سے نکالا گیا تھا، میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی. میں نے پارٹی میں نے صوبائی وزارت سے استعفیٰ دیا تھا. پھر محترمہ نے مجھے 86 میں واپس بلا لیا، ان کی مہربانی تھی. انہوں نے کہا کہ تم پارٹی سے اداس ہو گئے. میں نے کہا میں بالکل اداس ہوں. کہنے لگی آگے سٹرگل بڑی ہے. میں نے کہا سٹرگل تو میں پہلے بھی کر رہا ہوں، جیلیں کاٹی ہیں، اور یہ انہوں نے تو میں پارٹی میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ پارٹی کے ساتھ تو ایسا تعلق ہے کہ مجھے پارٹی سے باہر کر دو، پر پیپلز پارٹی کو میرے سے باہر آپ نہیں کر سکتے. ہم پیپلز پارٹی ہیں. ہم نے ایک ہمارے مشترکہ تجربات ہیں، اور بڑے بڑے، اور میں کیسے واقعات سناؤں آپ کو. آصف زرداری کی جیل میں جب میں ان کے کیس کرنے جاتا تھا، جیل کے اندر، لیاری جیل کے اندر، لانڈی جیل کے اندر جا کے، اور کس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی بہادری کے کیا واقعات اس میں، کس طرح باہر ڈیوڑی میں بچوں کو لے کے بیٹھی ہوتی تھیں گرمیوں میں، اور ہم کتابیں اٹھا کے کس طرح لے کے جاتے تھے اندر. اور یہ سارے تجربات خون میں ہیں. تو پیپلز پارٹی تو ایک خاندان ہے. خاندان سے آدمی، میں اپنے خاندان کو رد بھی کر دوں، نگل بھی جاؤں، تو خاندان کی نسبت تو ساتھ نہیں چھوڑتی. بچوں کو بھی لا رہے ہیں پالیٹکس میں؟ بچے اپنا فیصلہ خود کریں گے، میں تو ان کا فیصلہ نہیں کر سکتا. پر کافی حساس ہیں اور پولیٹیکلی کانشیس ہیں، اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں. ان کو میں کو مجبور نہیں کر سکتا. شاید کچھ فیصلوں پہ مجھ سے زیادہ اختلاف کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں،
وہ ذرا نئی نسل ہماری اب زیادہ سوچتی ہے. نئی نسل نے اب مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں میں تو چلتا رہوں گا پارٹی کے ساتھ، لیکن میرے بچے اگر جو کہ مجھے اندیشہ ہے کہ نہیں ہو سکتا، اگر پیپلز پارٹی کا اتحاد مشرف کو بچانے میں کے لیے ہو گیا اور کاف لیگ کے ساتھ ہو گیا، تو میرا خیال ہے کہ میرے بچے تو بغاوت کر دیں گے، میں نہ بھی کروں تو. نظر بندی میں آپ نے شاعری شروع کی، کوئی اچھا سا شعر کوئی جو سب سے اچھا آپ کو لگتا ہے وہ سنا دیں. وہ شاعری کا تو میرا احمد ایسا تعلق اتنا نہیں ہے، میں اپنے آپ کو شاعر نہیں کہہ سکتا. میں سخن ور ایسا نہیں ہوں، سخن شناس میں اپنے آپ کو ضرور سمجھتا ہوں، اور کسی حد تک ایک چھوٹا سا دعویٰ سخن شناسی پہ کر سکتا ہوں، بلکہ بڑا دعویٰ کر دیا جب میں نے کہا کہ نہیں ہے دعویٰ سخنوری کا، نہیں ہے دعویٰ سخنوری کا، نہ حسن لفظوں کی کاٹ میں ہے، مگر کہاں وہ سخن شناسی جو اعتزاز ایسے جاٹ میں ہے. پر آپ نے پوچھا ہے تو میری ایک نظم ہے، طویل نظم ہے، کل آج اور کل، یوٹیوب پہ بڑی چل رہی ہے اس وقت. جن خوابوں کے پیچھے چلے تھے وہ ہم تک تو پہنچائے، لیکن ہم اپنی نفسا نفسی میں لگ کے اپنے جو ہم نے اجتماعی خواب تھے وہ چھوڑ کے اس ریاست کو ایک ویلفیئر سٹیٹ سے ہم نے کنورٹ کر دیا نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ میں. اور اصل پاکستان کے سامنے چیلنج یہ ہے کہ کس طرح دوبارہ بحال کرنا ہے 50 سال کے عرصے کے بعد اس کو ایک سماجی فلاحی ریاست بنانا ہے بنسبت ایک قومی سلامتی کی ریاست کے. قومی سلامتی کی ریاستیں کوئی نہیں بچی ہی نہیں. سارا ایسٹرن یورپ، سوویٹ یونین آپ دیکھ لیں ختم ہو گئے، پرشیا ختم، ناٹسی جرمنی ختم. اس کو ہم نے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے. اس پہ میری ایک نظم ہے، کل آج اور کل، کچھ خواب، کچھ اندیشے، کچھ سوال، جس میں عہد جوانی میں دیکھے تھے کیسے کیسے خواب سہانے، ان خوابوں میں ہم لکھتے تھے اکثر خوشیوں کے افسانے. ایک نئی دنیا کی کہانی، ایک نئی دنیا کے ترانے، ایسی دنیا جس میں کوئی دکھ نہ جھیلے، بھوک نہ جانے. اور اس میں سوالات ہیں کہ قوم کی ایک بہادر بیٹی جس دم لوٹ وطن کو آئی، قوم کی ایک بہادر بیٹی جس دم لوٹ وطن کو آئی، کس ظالم نے حکم دیا اور کس بندوق سے گولی آئی. تیر انداز ستمگر قاتل کیسے اوجھل ہو بیٹھے ہیں، اور قاتل کی دہلیز سے کیوں کر خون کے دھبے دھو بیٹھے ہیں. تو بہرحال آخری اس کا جو ہے وہ ہے کہ محمد علی جناح نے لوگوں دیکھا تھا جو سپنا سب کا، ساری دنیا پر اب ہوگا سایہ ایک اور ایک ہی رب کا. وہ رب سانجا، وہ رب سچا، ہر مذہب ہر دھرم کا رب ہے. مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، ہر انسان پہ کرم کا رب ہے. سانجا مالک، سانجا خالق، اس کے در پہ سب حاصل ہے. عدم تشدد اس کا رستہ، عدم تشدد اس کا رستہ، امن ہمارا مستقبل ہے. اور آخری بند بیچ میں چوڑتا ہوں، وہ ہے رستہ تھوڑا ہی باقی ہے. اس وقت کی بات، رستہ تھوڑا ہی باقی ہے، رستہ تھوڑا ہی باقی ہے، دیکھو دیکھو وہ منزل ہے، ظالم ڈر کے بھاگ رہا ہے، جیت ہمارا مستقبل ہے. تھینک یو، بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.